بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس کائنات میں حق کا بول بالا کیا۔ معزز و مکرم جناب حاجی فاروق بھٹی صاحب، میرے بھائی تصور عباس صاحب، ڈاکٹر الیاس صاحب اور میری ساری ٹیم، جس کی وجہ سے، جس کے دم قدم سے یہ رونقیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، میں ان سب کو فرسٹ آف آل خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد مختصر سی 2-3 باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ جو ایجنڈا ہے آج کا وہ ایک تو میری یہ بہن نے بتایا ہے کہ 14 اگست کے حوالے سے، جو کہ ایک تجدید عہد وفا کا دن ہے، عہد وفا پاکستان کے ساتھ، اس بات کا عہد جو سبق، جو پوائنٹس جو قائد اعظم نے ہمیں دیے تھے ایمان، اتحاد اور تنظیم کا، اس کے بعد کچھ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر آپ سے میں بات کروں گا ایمیننٹ گروپ آف کالجز کی۔ اس کا پرپز، آبجیکٹو کیا ہے؟ 14 اگست 1947 کے اس دن کی یادگار منانا اور جشن آزادی اس لیے ضروری ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جدوجہد آزادی کیوں کی گئی، کیوں اس برے صغیر پاک و ہند میں ہم نے یہ چھوٹا سا خطہ حاصل کیا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے بزرگوں کو کیا کیا قیمت چکانی پڑی۔ اس لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ جو آبجیکٹو اس ملک کو حاصل کرنے کا تھا، کیا ہم نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے؟ ہم اس کے مطابق بیہیو کر رہے ہیں؟ ہمارے عمل اس کے مطابق ہیں؟ ہم پاکستان کی تاریخ و ترویج میں، ترقی و ترویج میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا دو قومی نظریے کی جو اساس تھی اس پہ ہم نے پوری طرح عمل کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے، نعرے تو ہم لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس ملک میں ہم نے اسلام کے اصولوں کو نہ صرف نافذ کرنا تھا، بلکہ ایمان، اتحاد اور تنظیم کے ذریعے اس کو اقوام عالم کی صف میں نمبر 1 لے کے آنا تھا۔ سٹل ہمارا سفر جاری ہے، کوئی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، ہم اپنے آپ کو معمار قوم کہتے ہیں، ہمارے پہ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم اپنے طلباء میں، اپنے بچوں میں، اپنی آنے والی نسلوں میں پاکستان کے اغراض و مقاصد کو اجاگر کریں، ان کو بتائیں کہ ایمان کا کیا مطلب ہے، اسلام کے اصولوں پہ عمل کر کے ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال محسن انسانیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ آپ نے جن لوگوں کو تعلیم دی، جن کو تربیت کی، ہم اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیں تو ان میں سے ایک ایک شخص نے پوری کائنات کا نقشہ چینج کر دیا۔
وہی اصول، وہی قوانین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے اور جس کے ذریعے جو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا اور ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا تھا کہ جو زکوٰۃ لینے کے لیے تیار ہو. ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. یہ ملک بھی اسی لیے، اسی نام سے، انہی اصولوں پر چلنے کے لیے بنایا گیا. جب کوئی معاشرے میں ہمیں کرپشن پتہ چلتی ہے، کوئی بھی محکمہ کوئی کہتا ہے نا جی کرپٹ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے نہیں نبھا رہے. جو انتظامیہ میں لوگ ہیں، جو فورسز میں لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، کسی بھی شعبے کو اٹھا لیں، وہ اس ایج میں ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، اس ایج میں اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹ تھے کہ جس وقت جو عادتیں اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں وہ کبھی زندگی بھر ختم نہیں ہوتی. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو بالکل ایمانداری سے اچھے طریقے سے نبھائیں تو ہمارا جو طالب علم ہے، کل کو وہ آرمی آفیسر بنتا ہے، وہ ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے، وہ پولیس آفیسر بنتا ہے، وہ انتظامیہ میں جاتا ہے، وہ سیاستدان بنتا ہے، وہ جرنلسٹ بنتا ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ اچھا کرے گا اگر ہم نے اسے اچھا دیا ہے، اگر ہم نے اسے چیٹنگ سکھا دیا ہے. آپ سارے جانتے ہیں، سائیکٹرسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ایج ہے، جو ایج گروپ ہمارے پاس ہے 13 سے لے کے 19 تک، اس وقت جو آپ کی عادتیں ڈیولپ ہو جائیں گی وہ ساری عمر تبدیل نہیں ہو سکتی. آپ جس ماحول میں بھی چلے جائیں کچھ اچھا کریں گے اگر ہم نے انہیں کچھ اچھا دیا ہے. تو معمار قوم صرف تقریروں میں نہیں ہے، صرف اسے ہم نے سلیبس کے رٹے نہیں لگوانے. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے وہ صرف اپنے خاندان کا چشم و چراغ نہیں ہے، وہ سرگودا شہر کا ایک سٹیزن نہیں ہے، وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک فرد ہے. اور اگر ہم نے اس کی اچھی تربیت کر دی تو یہ نہ صرف ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے بلکہ ہم نے ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایک اچھا اضافہ کر دیا. ہمیں اپنے ویژن کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو صرف اس حد تک محدود نہیں رکھنا کہ ہمارا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر انجینئر بن جائے. نو ڈاؤٹ بہت ضروری ہے، ہم نے کمپیٹ کرنا ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ ایک جدید سائنٹیفک سوسائٹی کا ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی اقدار، ہمارے کلچر، ہماری روایات کا امین ہونا چاہیے. جس دن ہمارا سائنٹسٹ، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا انجینئر، ہمارا سی ایس پی آفیسر اسلامی روایات کا امین ہوگا، پاکستان کے کلچر کو ڈیفینڈ کرنے والا ہوگا، اس دن کوئی قوم دنیا کی ہمیں شکست نہیں دے سکتی، کوئی ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتا. آج بھی اگر ہم دیکھیں اسٹیٹسٹکس لیں تھوڑا سا تو پوری دنیا میں بہترین ڈاکٹرز، بہترین انجینئرز، بہترین بزنس مین پاکستانی ہیں. کمی کس چیز کی ہے؟ ہم کیوں اقوام عالم میں پیچھے ہیں کہ ہم نے انہیں سلیبس پڑھا کے ڈاکٹر انجینئر تو بنایا مگر انہیں یہ نہیں بتایا کہ ہماری اساس کیا تھی، ہماری بنیاد کیا تھی، ہم کس قوم کے فرد ہیں. ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. ہم نے صرف پیسے نہیں کمانے، پیسے انشاءاللہ تعالی ہم
کسی بھی ادارے سے زیادہ کمائیں گے انشاءاللہ. وہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ ملیں گے ہمیں، لیکن ہمیں اپنا ویژن براڈ کرنا ہے. پاکستان کا آبجیکٹو بھی یہی ہے، ہمیں یہاں سے کرپشن کو ختم کرنا ہے. ہمارے پاس ہم میں سے سارے ٹیچرز بیٹھے ہیں، پچھلے 8 10 12 سال سے پڑھا رہے ہیں. ہر سال ہمارے پاس 200 250 300 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، جو ہم سے ایجوکیشن لے کے جاتے ہیں. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہم انہیں اریٹیٹ کر کے ٹریک سے تو نہیں ہٹا دیتے. ہم انہیں اساس پاکستان بتاتے ہیں، ہم انہیں اسلام کی بیسک اصولوں سے آگاہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا جسٹ ہم اسے کتابوں کو رٹے لگواتے ہیں. ہم انہیں چیٹنگ تو نہیں سکھا رہے. چیٹنگ سے ہم کیسے روکیں گے جب ہم خود چیٹنگ نہیں کریں گے؟ اگر ہم خود چیٹنگ کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کما حقہ ذمہ داری کے ساتھ، پورے ٹائم کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سر انجام نہیں دے رہے، تو تقریروں سے تو لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے. اپنی ذمہ داری ٹھیک کریں گے تو یقیناً لوگ بھی اس کا اثر لیں گے، اسٹوڈنٹ بھی اس کا اثر لے گا. اس کے لیے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کو کرپشن فری معاشرہ بنانا ہے. آپ عزم کر لیں اور یہ نہ سوچیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے. ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے آتش جلائی، آگ جلائی، تو ایک پرندہ اپنے چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کے آ گیا. اس سے پوچھا گیا بھی اس سے آگ تو نہیں بجھے گی؟ اس نے کہا جب فہرست بنے گی نا تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا. ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنے اوپر بھی اسلام کو نافذ کرنا ہے، اپنے ملک میں بھی اسلام کو انشاءاللہ نافذ کرنا ہے، اور اس معاشرے کو کرپشن فری بنانا ہے. تجدید عہد وفا کیا ہے؟ ہم نے پاکستان کے ساتھ وفا کرنی ہے. ہم نے پاکستان کی ترویج، اس کی ترقی، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنا تن من دھن لگانا ہے. تو آج کا یہ دن، تاکہ ہمارے بچے بھی یاد رکھیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں، ہم اس بات کا عہد کریں کہ آنے والے پورے سال میں ہم جہاں ہمیں موقع ملا ہم پاکستان کے لیے مخلص ہوں گے، اپنے لیے مخلص ہوں گے، اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے مخلص ہوں گے. ہم نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایمیننٹ گروپ آف کالجز لانچ کرنے جا رہے ہیں،